بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج چار جگہوں سے بڑی ہی اہم خبریں آ رہی ہیں، اور جیسا کہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے ہیں اس جگہ سے، قاضی فائز عیسیٰ کی پرچھائی یہاں سے جیسے ہی ختم ہوئی ہے، تب سے پاکستان کے حق میں، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اور بانی پی ٹی آئی جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے حق میں کچھ فیصلے آنا شروع ہوئے ہیں۔ کچھ پاکستان میں محسوس ہونا شروع ہوا ہے کہ آئین اور قانون کی جو پاسداری ہے وہ جو ہے نا جی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آج چیف جسٹس جناب یحییٰ افریدی صاحب نے ایک بہت زبردست فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے 28 جولائی کو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ بھیجے گئے 3 ریسرچرز کو واپس بلا لیا ہوا ہے، اور اس کے مطابق 3 ریسرچر جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کو ان کو لاہور ہائی کورٹ میں واپس بھیج دیا گیا تھا، جو سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کی ٹیم کا حصہ تھے، یعنی جسٹس منصور علی شاہ کی ٹیم کو توڑا گیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے تینوں ریسرچرز کو ڈپٹیشن پر واپس سپریم کورٹ بلا لیا ہے۔ ریسرچرز میں جناب سینئر سول جج ظفر اقبال صاحب ہیں، سول جج حسن ریاض صاحب ہیں میرے ہم نام، اور سول جج وقاص علی مظہر صاحب شامل ہیں۔ یہ ریسرچر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کی ٹیم کا حصہ تھے۔ یاد رہے کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈیپوٹیشن مکمل ہونے پر تینوں کو واپس لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم بڑھنے جا رہی ہے جی، پوری طرح سے اس کی تیاریاں ہو گئی ہیں۔ آج صبح لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بائی کورٹ کا فیصلہ کیا تھا، بٹ اب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بائی کورٹ کے ساتھ ساتھ اس ترمیم کو، 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور اس کے خلاف اس کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو آئین کے برخلاف اور متصادم قرار دیا جائے، اور ترمیم کے تناظر میں کیے گئے اقدامات کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اب اس ترمیم کو سننے کے لیے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بنے گا۔ جب فل کورٹ بینچ بن جائے گا پھر دیکھیں گے کہ اس فل کورٹ بینچ کی سربراہی میرے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ آئینی کیس بن گیا ہے۔ تو اب اگر یہ کالعدم ہو جاتا ہے تو شاید چیف جسٹس جناب یحییٰ افریدی صاحب واپس ہو جائیں گے، جسٹس منصور علی شاہ اپنی سینیورٹی کے حساب سے شاید واپس آ جائیں، بٹ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم کالعدم ہو جاتی ہے تو پھر ساری چیزیں ریورس ہو جائیں گی۔ آئین پاکستان کو 26ویں ترمیم سے پہلے کی صورت میں بحال کیا جائے، اور درخواست کے زیر سماعت ہونے تک 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اقدامات سے روکا جائے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عدلیہ کی آزادی آئین کی نمایاں خصوصیات میں شامل ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کی ججز کی تقرری کا اختیار ایگزیکٹو یا مقننہ کو دینے سے عدلیہ کی آزادی کا اصول شدید مجروح ہوگا۔ درخواست میں کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن میں غیر عدالتی ممبران کی اکثریت سے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری کا عمل سیاست کی نظر ہو جائے گا۔ درخواست گزار نے کہا کہ ترمیم کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا۔ اس سے قبل چیف جسٹس کے سینیورٹی کا اصول اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ ججز انصاف کی فراہمی میں سینئر جج کو بائی پاس کرنے کے لیے کوئی دلچسپی نہ دکھائیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ یہ اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی آزادی کے اصولوں کے برخلاف ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو آئین میں شامل کرنے سے پہلے اس کی آئینی اصولوں سے مطابقت کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی کافی ساری چیزیں ہیں درخواست میں، اور توشہ خانہ 2 جو کیس چل رہا ہے بشریٰ بی بی اور عمران خان کے اوپر، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، لیجنڈ آف دا ججز میاں گل حسن اورنگزیب، تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ عدالت نے عمران خان کی درخواست ضمانت 4 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ آج 2 نومبر ہے، سنڈے کو 3 نومبر ہوگا، منڈے کو 4 نومبر ہوگا، اور منڈے سے سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ،
پاکستان کی تمام عدلیہ آپ کو ایسے ایسے فیصلے نظر آئیں گے جن فیصلوں سے پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے وہ دوبارہ آپ کو بحال ہوتا نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریری حکم نامے کے مطابق آفس نے درخواست پر وکالت نامہ پرانا ہونے کا اعتراض عائد کر دیا۔ آفس کے لوگوں کے کام دیکھیں جناب، وکالت نامے میں وکیل کو درخواست ضمانت بعد از گرفتاری دائر کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکم نامے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر آفس کا اعتراض دور کیا جاتا ہے۔ ٹرائل کورٹ کا درخواست ضمانت مسترد کرنے کا تصدیق شدہ آرڈر نہ ہونے کا بھی اعتراض عائد کیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ عمران خان کے وکیل نے تصدیق شدہ آرڈر کی کاپی عدالت میں پیش کر دی۔ ٹرائل کورٹ کے آرڈر کی کاپی متعلقہ آفس میں جمع کرائی جائے۔ آفس درخواست ضمانت پر نمبر لگا کر کیس پیر کو سماعت کے لیے مقرر کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، وہ تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ 9 نومبر کو جناب سوابی میں بھرپور احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ میں اس چیز سے بڑا قاصر ہوں سننے میں کہ ایک دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک تھوڑا سا مومنٹم بنایا، اس مومنٹم کے تحت پاکستان تحریک انصاف نے 2-3 جلسے کیے، سٹارٹ لیا سوابی سے، پھر آئے پنڈی میں، اس کے بعد لاہور گئے، واپس آئے اسلام آباد میں، اب پھر باقی سٹیز کے اندر بھی گئے، اب دوبارہ سوابی سے سٹارٹ لے رہے ہیں۔ سر آپ دوبارہ واپس آگے ڈی چوک بھی کر سکتے ہیں، خیر یہ اب پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے، وہ اس پہ فیصلہ کرے گی۔ 9 نومبر کے حوالے سے اچھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے نا جی، ان کی آج ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے۔ 5 اکتوبر 2024، آج 2 نومبر 2024 ہے، غالباً کوئی 26-27 دن بعد خان صاحب سے آج ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب نے بڑے دنوں سے طلب کر رکھا تھا، پتہ نہیں کن وجوہات کی وجہ سے ان کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا، اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اجازت دے دی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ملاقات کرنے دی جائے، جس پر ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے کہا کہ 9 نومبر کے لیے فائنل کال دے دی ہے، اس دن سوابی میں احتجاج ہوگا جس میں ملک کو بند کرنے کا لاہے عمل دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ ہماری فائنل کال ہوگی، اب ہم سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، پر امن رہ کر بہت ماریں کھا لی ہیں۔ اب یعنی پی ٹی آئی گیئر لگانے جا رہی ہے، کیونکہ اب اس طرح کا ڈر باقی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے گھروں میں بتا کر آ جائیں، پرامن رہ کر ہماری پارٹی کے ساتھ اور ہمارے لیڈر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ناقابل برداشت ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم عوامی طاقت کے ساتھ آخری کیل ٹھونکنے کے لیے پورا لاہے عمل دیں گے، ہم اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے اور اپنے حقوق لے کر ہی واپس جائیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واضح کیا کہ میں نے 8 تاریخ کا جلسہ منسوخ نہیں کیا، صرف جلسے کا مقام تبدیل کیا ہے۔ اب 8 تاریخ کو پشاور میں میں ہونے والے جلسے 9 تاریخ کو موٹر وے سوابی انٹرچینج پر ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے تمام فیصلہ سازوں کو آخری کال کی وارننگ دی ہے، ہم ایک لاہے عمل کے ساتھ ایک تاریخ دیں گے، خیبر پختونخوا کا ایک جرگہ ہوگا اور پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ مشاورت کے مطابق اعلان کیا جائے گا کہ پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں چیز ایڈ کر دیتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور نے وہ بات نہیں کی جو ایک سیاسی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا جی، وہ ایک ٹینٹ ویلیج کرنے جا رہی ہے سوابی کے اندر، جہاں لاکھوں لوگ شرکت کریں گے، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی جائے گی۔ البتہ دیکھنا یہ ہے کہ اب 9 نومبر کے بعد کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ جو بشرا بی بی کی ضمانت کا فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، لیٹس سی کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔ مزید جناب جو ایاز صادق صاحب ہیں اس وقت موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے جناب اسپیکر قومی اسمبلی نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے حکومت اور اراکین یعنی اپوزیشن اراکین کے نام جو ہے نا جی سپریم جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دیے ہیں، اور ان میں کافی سارے لوگوں کے نام شامل ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمانی جماعتوں کے ارکان کی جوڈیشل کمیشن میں نامزدگی کر دی ہے، اور اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ کر آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔
ترجمان قومی اسمبلی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے لیے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور مسلم لیگ نون کے شیخ آفتاب احمد کو نامزد کیا گیا، جبکہ سینٹ سے جوڈیشل کمیشن کے لیے سینیٹر فاروق ایچ نائک اور سینیٹر شبلی فراز نامزد کیے گئے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے خاتون کی نشست پر روشن خورشید بھروچا کو نامزد کیا ہے، اور یہ وہ نام تھے جو ایاز صادق صاحب کی طرف سے بھیجے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج فیصل چودھری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، اڈیالہ جیل کے اندر فیصل چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور خان صاحب نے وہاں پہ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب خاموش ہیں، کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے، اور جب سمندر اپنی سونامی لے کے آتا ہے تو وہ اپنی جو وہ بندرگاہ ہے یا وہ بیچ ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ پیچھے چلا جاتا ہے، پھر ایک دم آتا ہے اور ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اور اس وقت عمران خان کا جو ہے نا جی وہی سینیریو ہے۔ خان صاحب نے کہا جی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے احتجاج جاری رکھیں گے، 26ویں آئینی ترمیم کو قبول نہیں کریں گے، چین کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنا نالائکی ہے، اسحاق ڈار ایک نالائق آدمی ہے، اسحاق ڈار کے ساتھ دوسرے لوگ جنرل باجوہ کی ٹیم کے ہیں، اور عمران خان کو اڈیالہ جیل میں صرف پی ٹی وی نیوز دیکھنے کو مل رہا ہے، جو کہ بالکل کسی سزا سے کم نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا جناب فیصل چودھری صاحب کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اسپین کا جو ہے نا جی وہ سفیر مقرر کیا جائے گا۔ اس کے پیچھے میں ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، آپ حکومتی اس میں دیکھ لیں، آپ پارٹی سے بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھ لیں، خاص طور پہ یہ چیز آپ کو پی ٹی آئی میں دیکھنے کو نہیں ملے گی، یہ جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا جی، خاص طور پہ بیوروکریٹس کا، لائک جو ابھی جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے ہیں، زندگی کے 30 سال انہوں نے بڑے شانہ گزارے ہیں، آگے پولیس کی گاڑی، پیچھے پولیس کی گاڑی، پروٹوکول، اور یہ طاقت ہوتی ہے۔ اس طاقت کے نشے سے جب انسان اترتا ہے، پھر گاڑیوں میں ایسے منہ چھپانا پڑتے ہیں، پھر کافی سارے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس سے جو ہے نا جی معاملات خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جو طاقت کے نشے میں ہیں، یہ لوگ زمینی خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، حقیقی خدا پر یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ حقیقی خدا پر اس ملنگ آدمی کا یقین ہے جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہے، اور پچھلے 1.5 سال سے البتہ اس نے نہ تو کسی سے ریکویسٹ کی، نہ گزارش کی، نہ کچھ کیا، خاموشی سے سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو پتہ ہے ایک نہ ایک دن پاکستان کی عوام جاگے گی اور اس کی آزادی کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرے گی کہ وہ اڈیالہ جیل سے باہر آ سکے۔ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے زمینی خدا اس طرح بنائے ہوئے ہیں، جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھا نواز شریف آپ کو کسی اور ملک میں ملیں گے، شہباز شریف آپ کو کسی اور ملک میں ملیں گے، زرداری صاحب آپ کو کسی اور ملک میں ملیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بڑے بڑے عہدیداران ہیں تقریباً آگے پیچھے ہوئے ہیں، جو باقی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، ان کی پوری پلاننگ ہے، وہ پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب یہاں سے نکلنا ہے اور بھاگنا ہے، کس طرح کچھ کرنا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔